چار سو تابا جہاں میں ہے صداقت آپ کی۔ نماز کو آپ سمجھیے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اگر نماز کو سمجھ گیا تو پھر اس کے دل میں میپن کبھی نہیں آئے گا، اس کے دل میں تکبر نہیں آئے گا، اس لیے کہ نماز عبادت ہے، افضل عبادت ہے۔ مگر نماز کے اندر ہم ایمان کا اقرار کرتے ہیں، کفر کا انکار کرتے ہیں۔ ہم نماز کے اندر غرور کا انکار کرتے ہیں، عاجزی کو ہم پسند کرتے ہیں۔ ہم نماز میں اپنے آپ کو فنا کرنے کا اقرار کرتے ہیں اور رب کے اپنے آپ کو فنا کرنے کو مانتے ہیں، اپنے آپ کو مٹاتے ہیں اور اپنی ہستی رب سے باقی ہے، یہ ہم نماز میں اقرار کرتے ہیں۔ یہ اقرار کرتے ہیں، کیسے اقرار کر رہے ذرا دیکھیے۔ نماز میں بندہ ٹھہرا ہوا ہے، نماز میں بندہ ٹھہرا ہوا ہے تو نماز میں سب سے پہلا جملہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ اس کی نماز رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو رب العالمین ہے، تیرا شکر ہے تو رب العالمین ہے۔ تو نماز کو سورہ فاتحہ سے آغاز کیوں کیا گیا، شکر والے جملے سے آغاز کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ میرے دوستو، غرور اور تکبر یہ انسان کی دیمک ہے، اور جس انسان کے زبان پر ہر ہمیشہ اللہ کے شکر کے الفاظ رہتے ہیں تو اللہ کے شکر والی زبان انسان کو غرور کو ٹھہرنے نہیں دیتی۔ شکر یہ غرور کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے شکر کرنے کا عادی بنا ہو، اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ شکر ادا کرتے رہو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر گزار بندے ہمیشہ بنتے رہو۔ اس لیے کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ شکر ادا کرنے کا عادی بن جاتا ہے تو پھر وہ بندے کے دل میں غرور اور تکبر ہرگز نہیں آ سکتا، ہرگز نہیں آ سکتا۔ تو نماز میں ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تیرا شکر ہے تو رب العالمین ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو رب العالمین ہے، تو مجھے پالنے والا ہے، مجھے پیدا کرنے والا ہے، تو رب العالمین ہے۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اے اللہ میں کس پہ کیا رحم کروں، میں کس پہ کیا مہربان ہو سکتا ہوں، جبکہ سب سے بڑا رحیم تو تو ہے، سب سے بڑا مہربان تو تو ہے۔ مالک یوم الدین، اے اللہ میرا پوزیشن کیا، دیکھیں میں آپ کو مفہوم بتاؤں، میرا پوزیشن کیا، میرا لیول کیا، میرا اختیار کیا، میری دولت کیا، میری عزت کیا، میری کرسی کیا، اللہ یہ تو ختم ہونے والی ہے، مگر تو اس دن کا بادشاہ ہے جس دن سب کچھ ختم ہو جائے گا مگر تیری قدرت باقی رہے گی، تیری قدرت باقی رہے گی۔ جب سب ختم ہو جائے گا تب بھی تیری قدرت باقی رہے گی۔ تو ایسا بادشاہ ہے، تیرے سامنے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر بندہ یہ اپنا مقصد بتاتا ہے، مقصد بتاتا ہے کہ اے اللہ بات کچھ نہیں ہے، تو رحیم ہے، تو مہربان ہے، تیری ساری تعریفیں تیرے لیے ہے، تو رب العالمین ہے، تو نے مجھے طاقت دی، سلطنت دی، عہدہ دیا، اولاد دیا، ہر چیز دی، ہر چیز دی، مگر اے اللہ پھر بھی ایاک نعبد، میں تیری عبادت کرتا ہوں، اور یہاں جو میں ٹھہرا ہوا ہوں وہ صرف تیری عبادت کے لیے ٹھہرا ہوا ہوں، اس مسلے پر میں تیری عبادت کے لیے ٹھہرا ہوا ہوں، اور ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ اے اللہ تیری عبادت کرنے والے ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ ہم غیر کے در پہ مدد کے لیے نہیں ٹھہرتے، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو رب العالمین ہے، رب العالمین ہے، عبادت بھی تیری کرتے ہیں، مدد بھی تیری مانگتے ہیں، مدد بھی تیری مانگتے ہیں۔ تو وہ عبادت کون سی ہے؟ وہ عبادت نماز ہے، تو پھر مدد کون سی ہے جو نماز میں مانگ رہا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں، تو وہ مدد کون سی ہے جو نماز میں مانگ رہا ہے؟ تو اللہ اس مدد کا خلاصہ کرتا ہے کہ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ اللہ تو مجھے ہمیشہ سیدھے راستے پر رکھنا، تو ہمیشہ مجھے سیدھے راستے پر رہنا۔ کیا مدد مانگ رہے ہیں ہر نماز میں؟ سیدھے راستے پر، سیدھے راستے پر، کہ اللہ تو ہمیشہ ہمیں سیدھے راستے پر رکھنا، صراط مستقیم پر رکھنا۔ اور پھر دعا بھی کرتے ہیں، پھر دوسرا جملہ دعا یا کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ان لوگوں کے راستے پر رکھنا جن پہ تیری رحمت ہے، جن پہ تیرا انعام ہے، جن سے تو خوش ہے، جن کو تو نے پسند کیا ہے، تجھے جو پسند ہے ان کے راستے پہ ہمیں رکھنا، جن پہ تیرا انعام ہے ان کے راستے پہ ہمیں رکھنا، جن کو تو نے پسند کیا ہے ان کے راستے پہ ہمیں رکھنا، جو تیرے ہیں ان کے راستے پہ ہمیں رکھنا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہم کو ان لوگوں کے راستے میں ہرگز مت ڈالنا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا ہو، جو تیری راہ
اللہ تو ہمیں ان کے راستے پہ مت ڈالنا. یہ ہر نماز میں ہم کہہ رہے ہیں, ہر نماز میں کہہ رہے ہیں. تو میرے دوستو نماز کو سمجھو, نماز کے اندر ہم کیا کہہ رہے ہیں اسے سمجھو.